امام حسن علیہ السلام کی ایک خواہش ہے کہ وہ رسول کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں اور امت نے اس کو پورا نہیں ہونے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ یہ دونوں جو ائمہ ہیں، امام حسن اور امام حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ریحانتا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو بہت، ان کی زندگی کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی مظلومیت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ امام حسن کی مظلومیت ہے میرے بھائی، کہ ان کے حوالے سے تاریخ کے اندر بہت کچھ ایسی گفتگو کی گئی ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ تم امام حسین کی زندگی بیان کرتے ہو، شاید لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جاتا، یا وہ ہمیشہ صلح ایسے شخص تھے کہ جو مصلحت اختیار کرتے تھے اور صلح کرتے تھے، اور گویا کہ جنگ کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں رہا، بہادری کے ساتھ ان کا کوئی ایسا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو یہ جو تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تصور کا خاتمہ کریں۔ امام حسن علیہ السلام جمل میں شریک تھے، قائد لیڈر تھے، صفین کے اندر کمانڈر ہیں، صفین کی قیادت کرنے والے ہیں امام حسن علیہ السلام۔ تو جنگجو ہیں، لیکن جو صلح آپ نے کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے جو دو گروہ ہیں لشکر کے اعتبار سے بڑے، ان کے درمیان میں خون نہ بہے، اور اس لیے میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ صلح کرے۔ اس روایت کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں، بخاری کی روایت میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جو قابل یعنی سند کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ صلح کرے گا، اس میں یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی اور ابو بکر ثقفی سے، تو جو جابر بن عبداللہ سے وہ روایت درست ہے، اور اس میں صرف یہی ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو فرمایا، کسی اور کو سردار نہیں کہا کہ یہاں پر کوئی شخص کہے کہ آپ نے کسی اور کی بیعت کر۔ تو امام حسن علیہ السلام وہ سید ہیں، سردار ہیں، اور آپ نے صلح کی اور اس ذریعے سے مسلمانوں کے خون کو آپ نے بہنے سے بچایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت شادیاں کرنے والے تھے اور آپ اس طرح زندگی گزارتے تھے، اور پھر اسی طرح آپ جنگوں سے دور رہتے تھے، بلکہ آپ تو ایسے تھے کہ آپ امام علی کو بھی جمل میں منع کر رہے تھے، صفین میں منع کر رہے تھے کہ آپ جنگ کیوں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں امام حسن کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں دوستو کہ اگر امام حسن کے بارے میں جتنا کچھ لکھا گیا ہے، اور اگر میں نے وہ سارا آپ کے سامنے بیان کر دیا، شاید بہت سارے جو دوست احباب ہیں ان کے دلوں پر بہت بوجھ پڑ جائے گا اور وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کبیدہ خاطر ہو جائیں گے، اس لیے ان کو میں رہنے دیتا ہوں حقائق۔ لیکن کیا کریں، ہم تحقیق سے مجبور ہیں۔ جتنا ہمارے پاس ہماری کتابوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم تحقیق کے بندے ہمیں ہونا چاہیے، ہم تحقیق کے طالب علم ہونے چاہیے، اور تحقیق کا وہ ہر طرح کے تعصبات سے اوپر اٹھ کر انسان بات کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے فرقے کی ہے، میرے مسلک کی ہے، میرے نظریات سے ملتی جلتی باتیں ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، نہیں۔ تحقیق کی دنیا میں پوری اترتی ہے تو اس کو ہمیں آگے بیان کرنا چاہیے۔ یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر اس کی 5 ہے۔ اس میں میں امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی یہاں سے بیان کروں گا۔ دوسری ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ۔ یہ دو کتابیں ہیں، کوئی زیادہ آپ کے سامنے حوالہ جات میں نہیں پیش کر رہا ہوں، اور انہی سے چونکہ یہ معتبر ہے، میں امام کی حالات زندگی کا یہ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی بڑی خواہش تھی، امام کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو اپنے نانا کے قریب دفن کیا۔ امام حسن کی یہ آرزو تھی، امام حسن کی یہ چاہت تھی، تمنا تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلوؤں میں دفنایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کے قرب میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں۔ یہ امام حسن کی چاہت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کے نواسے، رسول کے بیٹے اپنی آخری وقت میں جو خواہش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے میرے نانا کے پہلوؤں میں لٹا دیا جائے، میری زندگی کا آرام یہ ہو۔ لیکن کیا اس امت نے اس خواہش کو پورا ہونے دیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ مظلومیت کو کیوں بیان کرتے، کیا فائدہ ہے، چھوڑیں، اگر مروان نے دفنانے نہیں دیا وہاں پر، اگر نہیں ہوا تو ایک واقعہ چلا گیا، ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ بھائی یہ وہ ساری چیزیں اگر اس بات کو بیان نہ کیا جائے، اگر اس بات کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے دلوں میں سختی ہے، یہ جو مسلمانوں کے اندر موجود دوسروں کے لیے نفرت اور تعصب پایا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم کلمہ پڑھتے، باوجود اس کے کہ ہم ایک نبی کو ماننے والے، ایک اللہ کو، ایک کتاب کو ماننے والے، لیکن دل ایسے سخت ہیں، کلیجے ایسے کھا لیے ہم نے، ایک دوسرے کے کلیجے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے
برداشت ہی نہیں ہے، گالیاں، سب و شتم اور سب کچھ، طوفان بدتمیزی کا ماحول گرم کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے اسباب؟ کیا ہے؟ کس نے پیدا کیے یہ سارے اسباب؟ آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے دشمن ممالک کی وہ ساری کارروائیاں ہیں۔ میرے بھائی اتنے سادہ نہیں ہے مسلمان، اتنے زیادہ سادہ نہیں ہے جتنے ہم نے ان کو بنا دیا ہے کہ ماشاءاللہ بس یہ دودھ پیتے بچے ہیں، دنیا کی سیاست کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، معلوم ہے ان کو اپنے فائدے، لیکن وہ تعصبات ہیں جو شروع زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح بہت سی جگہوں پر یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ حقائق ہمیں جاننا ضروری ہے کہ رسول کی اولاد کی جو یہ خواہش اور تمنا کرتی ہے اس دین کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد یہ خواہش کرتی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد ہم اپنے نانا کے پہلوؤں میں دفن ہو جائیں۔ امت اس خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ اتنے افسوس کا، اور کیوں ایسا کیوں ہوا؟ یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ امام حسن علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام، یہ ان کے علاوہ، اہل البیت کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ ہم اہل البیت ہیں، ہم آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے یہی بات کرتے کہ آیت تطہیر جو قرآن مجید کے اندر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے مصداق صرف ہم لوگ ہی ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ذہبی رحمہ اللہ نے شروع میں فضائل ذکر کیے ہیں اور ان کو میں رہنے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں صفحہ نمبر 154 پہ، ان اہل العراق لما بایعوا الحسن قالوا له سر الى هؤلاء الذين عصوا اللہ ورسولہ وارتکبوا العظائم، کہ جب امام حسن کی بیعت ہو گئی تو اہل عراق نے امام حسن سے کہا کہ یہ جو لشکر ہے ان کی جانب آپ جائیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ فسار الی اہل الشام، تو امام حسن شامیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ واقبل معاویہ حتی نزل جسر منبج، جسر منبج کے پاس معاویہ کے لشکر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، ذہبی رحمہ اللہ آگے ذکر کرتے ہیں جب صلح ہو گئی تو اس صلح کے اندر یہ بات تھی، صلح کے شرائط میں سے یہ بات تھی، ثم کاتب معاویہ فی الصلح علی ان یسلم له 3 خصال، 3 شرائط ان میں سے تھی۔ ایک یہ کہ یسلم له بیت المال فیقضی منہ دینہ ومواعیدہ، ایک تو بیت المال میں سے حصہ ملا کرے گا، وَيَتَحَمَّلُ مِنْهُ هُوَ وَآلُهُ، اچھا وَلَا يُسَبَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسْمَعُ، اور دوسری جو شرط ہے صلح امام حسن میں سے کہ علی پر سب نہیں کیا جائے گا اس حال میں کہ یہ سن رہے ہوں، یعنی یہ سن رہے ہوں، یہ موجود ہو ان کے سامنے، علی پر سب نہیں کیا جائے گا، یہ دوسری شرط تھی۔ یہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور اسی طرح ابن عبد البر نے بھی اس بات کو لکھا ہے، فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے صلح امام حسن کی شرائط، اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر یہ شرائط موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ میں ان شرائط کو ذکر کر چکا ہوں، جو یہ اس جگہ موقع نہیں ہے۔ میں یہاں پر جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں چل رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وَكَفَّ مُعَاوِيَةُ عَنْ سَبِّ عَلِيٍّ وَالْحَسَنُ يَسْمَعُ، اور معاویہ اس بات سے رک گئے، عن سب علی، علی کو سب کرنے سے، اس حال میں کہ حسن سن رہے ہوں، اس حال میں کہ امام حسن علیہ السلام سن رہے ہوں۔ صفحہ نمبر 158 پہ بیان کیا، کہتے ہیں ہلال بن یساف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام حسن کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ کہتے ہیں یا اہل الکوفہ، اے کوفہ کے لوگوں، اتقوا اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنا امراؤکم، ہم تمہارے امیر ہیں، وإنا اضیافکم، تمہارے مہمان ہیں، وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ، ہم وہ اہل البیت ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، امام حسن، امام حسین اہل البیت کے علاوہ اور کسی نے نہیں کہا، نہ ازواج یہ کہتی ہیں اور نہ ہی صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اور شامل۔ اچھا دوستو، یہ کچھ چند وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کس نے زہر دیا؟ ذہبی نے اس بارے میں لکھا ہے، ابن عبد البر نے لکھا ہے، اور نام جو ہے وہ جادہ بنت اشعث بن قیس کا آتا ہے، اور یہ اشعث بن قیس کی جو بیٹی ہیں، اشعث بن قیس کا کردار خود بھی بہت متنازع رہا ہے۔ یہ پہلے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے زمانے میں، پھر مرتد ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں پھر ان کو حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور ان کا اسلام قبول کر لیا، مرتد ہو گئے تھے یہ اور اسلام سے پھر گئے تھے۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی مرتد کی
سزا سرطن سے جدا ہے، تو اشعث بن قیس کا اسلام حضرت ابوبکر نے قبول کیا ہے، وہ ان کا گناہ بڑھا ہے، رسول کے زمانے کے قریب ہے۔ ہم تو پھر بھی آج کل کے زمانے کے اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے الیاذ باللہ وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کا کم درجے کا گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے سے بہت دور ہے، اور وہ تو اشعث بن قیس تو رسول کے زمانے کے بہت قریب ہے، خود رسول اللہ کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، تو اس کا گناہ تو بہت بڑا ہوگا نا اشعث بن قیس کا۔ تو ان کی بیٹی ہیں جعدہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں ان جعدہ بنت الاشعث بن قیس سقت الحسن السم، امام حسن کو سم دیا، زہر دیا، فاشتکا فکان توضع تحتہ تشت وترفع اخرى نحو من 40 یوم، کہ آپ کے حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کے نیچے برتن رکھ دیا جاتا تھا اور اس میں خون کی جو قے ہے وہ آپ کیا کرتے۔ امام حسین کو بلایا کہ میرے بھائی مجھے ایسا زہر دیا گیا ہے کہ مجھ پر پہلے 40 مرتبہ کئی مرتبہ کوشش کی گئی زہر دینے کی اور دیا گیا، لیکن آج جو مجھے زہر دیا گیا ہے اس نے تو میرا کلیجہ وہ باہر اس سے آ رہا ہے، اس کے ٹکڑے، اس کے لوتھڑے جو ہیں وہ منہ سے جو ہے وہ قے ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 162 پر کہتے ہیں، ابی حازم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما حضر الحسن قال للحسین، کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو آپ نے امام حسین سے کہا مجھے ادفنی عند ابی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے باپ میرے والد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفنا، الا ان تخاف الدماء، مگر یہ کہ تمہیں خون کا خوف ہو، کہ خون کہیں خون ریزی نہ ہو، فدفنی فی مقابر المسلمین، اللہ اکبر، تو پھر مجھے مسلمانوں کے مقبرے میں وہاں پر دفنا دینا۔ دیکھیں اہل البیت کا کرم، اہل البیت ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں وہ خون ریزی نہ ہو، یہ امام حسن ہو یا امام حسین علیہ السلام، یہ اہل البیت کی تعلیمات ہیں، دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ نہیں جانتے، جنگ کی باری آتی ہے تو صفین میں پھر سب سے آگے ہوتے ہیں امام حسن، علی ان کو قیادت دیتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر اپنی ذات کی باری ہے یا شریعت کی بات ہے، اپنی ذات کی بات ہے تو پھر ہم اپنی ذات کو پیچھے بھی کر دیتے ہیں، یہ اہل البیت کا ایک کمال ہے۔ کہتے ہیں فلما قبض تسلح الحسین، جب امام حسن کا وصال ہو گیا، امام حسین نے جنگی لباس پہنا، وجمع موالیہ، اپنے لوگوں کو جمع کیا، فقال له ابو ہریرہ نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی وصیت کو یاد کریں، یہ فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء، یہ لوگ آپ کو خون بہانے کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یہ جو نظر آ رہے ہیں مدینہ کے اندر یہ چاہتے یہی ہیں کہ خون بہے، فدفنه بالبقیع، تو امام حسین نے امام حسن کو بقیع میں دفنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر حضرت موسیٰ کا بیٹا وہ لایا جائے اور وہ اسے اپنے والد کے قریب میں دفنانے سے روکا جائے تو یہ ظلم ہوگا یا نہیں ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں بہت ظلم ہوگا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم یہ بات تو مانتے ہو لیکن یہاں پر رسول کے بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں دفنانے نہیں دینا چاہتے، یہ کیا کس طرح سے تمہارے پیمانے ہیں اور کیا گفتگو ہے تمہاری؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مروان کو قتل کرے، وہ یہ کہتا تھا کہ میں ابن ابی تراب کو رسول اللہ کے قریب میں دفن نہیں ہونے دوں گا کیونکہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بقیع میں دفن۔ دیکھیں نا، اندازہ لگائیں، وہ جو کل والی گفتگو تھی ہم نے کی تھی عثمانی اور علوی فرق، یہ فرق ہے، یہ فرق پہلے سے یہ تقسیم ہو چکی ہے مسلمانوں میں۔ مروان اہل البیت سے دشمنی کر رہا ہے، کس نام کے اوپر کر رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو یہاں پر دفن نہیں ہونے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں، تو پھر ہم تو امام حسن کو ان کو بھی دفن نہیں ہونے دیں۔ کیا سوچ ہے اس زمانے کے اندر، تقسیم ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ یہ مروان یہ بات کیا کرتا تھا، مروان یہ بات کرتا تھا، جعل الحسن یعز للحسین یا اخی ایاک ان تسفک دما، امام حسن نے امام حسین علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کرنے دیں۔ یہ لوگ امام حسن دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ مروان اور یہ جو لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب مجھے ملے۔ اگلی روایت ہے، کہتے ہیں وَأَبْرَدَ مروان إِلَى مُعَاوِيَةَ بِخَبَرِهِ، مروان نے معاویہ تک یہ بات پہنچائی وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ دَفْنَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ أَبَدًا وَأَنَا حَيٌّ، مروان یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ حسن کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حسن ابن علی کو رسول اللہ کے قرب میں دفنا دیں، قبر کے پاس دفنائیں۔ یہ خبر اب دیکھیں مروان پہنچا، اور جب تک مروان زندہ ہے نا حسن کی یہ خواہش پورے نہیں ہونے دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ حسن ابن علی کو وہ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ دفنایا، یہ ہم نہیں ہونے دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مروان کہہ رہا ہے۔ فانتہا حسین الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال احفروا، امام حسین قبر رسول کے پاس آئے اور کہا کہ قبر بناؤ۔ فنکب عنہ سعید بن العاص یعنی امیر المدینہ فاعتزل وصاح مروان فی بنی امیہ، سعید بن عاص وہاں پہ موجود تھا، یعنی جو مدینہ کا امیر تھا وہ سائڈ پہ ہو گیا، یہ اتنا کوئی وہ تیز آدمی نہیں تھا۔ مروان نے بنو امیہ کو آواز لگا دی، وصاح مروان فی بنی امیہ، بنو امیہ کو آواز لگائی، ولبسوا السلاح، اور ہتھیار پہن کے آ گئے۔ فقال له حسین یا ابن الزرقاء ما لک ولہذا اوال انت، کہا اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، یبن الزرقاء، کس کو کہا؟ مروان کو، اور یہ ایک بڑا اشارہ ہے امام حسین علیہ السلام، یبن الزرقاء، مروان کو کہا، اور یہ حضرت سفینہ نے بھی روایت ہے اس کے اندر یہ لفظ استعمال کی بنو مروان کے لیے، اور یہ اس کا قصہ کہانی ہے۔ ابن زرقاء جو ہے، یہ زرقاء ایک یہودیہ خاتون تھی، انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ کس طرح سے یہ بنو مروان کو یہ جو ٹائٹل ملا ہے امام حسین نے جو استعمال کیا، کیوں ما لک ولہذا اوال انت، تمہارا اس معاملے میں کیا ہے، تم والی ہو، مدینہ کے حکمران تم ہو، تم درمیان میں کیوں بات کر رہے ہو، تم ہو کون؟ مروان۔ فقال لا تخلص الی ھذا وانا حی، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو امام حسین نے اس موقع پر حلف فضول کی آواز دی، حلف فضول۔ یہ حلف الفضول جو ہے یہ سیرت النبی کا ایک چیپٹر ہے جس میں مظلوم کی حمایت کے لیے قبائل کو جمع کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے اندر موجود تھے، اور 3 فضل نام کے افراد نے اس معاہدے کو کیا تھا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ فاجتمعت ہاشم وتیم وزہرہ واسد فی السلاح وعقد مروان لواء وكانت بينهم مرامات وجعل عبد الله بن جعفر يلح على الحسين ويقول يا ابن عم الم تسمع الى عهد اخيك، تو یہاں تک بھی ہوا آپس میں تلواریں بھی چلی ہیں، تیر بھی چلے ہیں، اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی جانب یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن پھر بہرحال امام حسین علیہ السلام وہ وصیت کے مطابق عمل کیا، اور عام مقابر کے اندر، مسلمانوں کے مقابر میں جنت البقیع کے اندر امام حسن علیہ السلام کو وہاں پر دفنایا گیا۔ ذہبی نے یہاں پر ایک روایت ذکر کی ہے، لیکن ذہبی کہتے ہیں کہ یہ روایت بہت اندھیرے والی، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا لا یکون لہم رابع ابدا، یعنی یہاں پر وَإِنَّهُ لَبَيْتِ أَعْطَانِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ذہبی یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر کوئی چوتھے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن ذہبی یہ کہتے ہیں کہ یہ اسناد مسلم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جگہ دے دی تھی، اور ابن عبد البر نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جگہ دے دی تھی، لیکن مروان کی وجہ سے آپ یہاں پر نہیں دفنائے گئے۔ مروان وہ شخص ہے کہ جس نے یہ سارا یہ تباہی کی ہے، اور اگلے ہی صفحے پر صفحہ 164 پر انہوں نے لکھا ہے وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ إِلَىٰ عَائِشَةَ أَنْ أُدْفَنَ فِي حُجْرَتِهَا فَقَالَتْ نَعَمْ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهَا حَيَاءً فَإِذَا مَا مِتُّ فَاطْلُبْ ذَلِكَ إِلَيْهَا۔ زندگی میں امام حسن علیہ السلام نے یہ اجازت لی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے بھی دی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں انہوں نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے مجھے اجازت دی، تو جب میری وفات ہو جائے تو پھر تم دوبارہ پوچھنا۔ فَإِذَا مَا مِتُّ فَاطْلُبْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَمَا أَظُنُّ الْقَوْمَ إِلَّا سَيَمْنَعُونَكَ، اور امام حسین سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ قوم آپ کو منع کرے گی، یہ مجھے وہاں پر دفنانے نہیں دے گی۔ فَإِنْ فَعَلُوا فَادْفِنِّي فِي الْبَقِيعِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ وَكَرَامَةٌ، حضرت عائشہ نے کہا کہ کرامت کی بات ہے۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ مروان فَقَالَ كَذَبَ وَكَذَبَتْ، تو جب یہ بات مروان کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم، اس نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور وہ بھی جھوٹ بولتی ہے، یہ مروان ایسا آدمی۔ واللہ لا يدفن هناك ابدا منعوا عثمان من دفنه في المقبرة ويريدون دفن حسن في بيت عائشہ، انہوں نے مقبرے میں عثمان کو دفن ہونے سے روکا، اور یہاں یہ حضرت عائشہ کے گھر میں حسن کو دفن کرانا چاہتے ہیں۔ فلبس الحسین ومن معه السلاح واستلام مروان ايضا في الحديث ثم قام في اطفاء الفتنة ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ معاملات کو آپس میں ختم کروایا۔ تو یہ ہے اسی طرح الاستیاف فی معرفت الاصحاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے ان سارے واقعات کو ذکر کیا ہے، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ شرائط بھی لکھی گئی ہیں جو صلح حسن کی شرائط ہیں، اور اس پورے واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی الاستیاب کے اندر جو احوال زندگی ہے اس کو جیسے
ترتیب ہجا، حروف ہجا کے ترتیب پہ لکھے ہیں، تو حا سین نون میں آپ امام حسن کے حالات زندگی میں پڑھ سکتے ہیں۔ تقریباً ایک ہی طرح کے حالات و واقعات ہیں جو ذہبی نے لکھے ہیں یا ابن عبد البر نے لکھے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ایک خواہش ہے کہ وہ رسول کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اور امت نے اس کو پورا نہیں ہونے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ امت اہل البیت کی مقروض نہیں ہے؟ کیا یہ امت اس کے کندھوں پر اہل البیت کا بوجھ نہیں ہے کہ یہ اہل البیت کے مناقب، ان کی زندگی کو بیان کرے، ان کی مظلومیت کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ ہمارے اہل البیت کتنے مظلوم ہیں؟